بریک سے پہلے ہم بہت انٹرسٹنگ بات کرتے. فیضان آپ ذرا کنٹینیو کریں گے. میں گیم کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ وہ میری ایک ادارے کے سربراہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑی مجھے آپ یوں کہہ لیجیے حیرت انگیز بھی ہے اور بڑی فکر مند بات بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان گیمز کے پیچھے دیوانی ہوئی ہے آج کل. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنے گھنٹے اس میں مصروف ہیں اور کتنا گھنٹہ اس کے اندر سرف کر رہے ہیں اپنا. مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جتنے بھی یہ گیم ہیں سارے اسٹریٹجیکل گیم ہیں اور تمام جانتے ہیں آپ تو یقیناً کھیلتے بھی ہوں گے, یہ تمام آن لائن گیمز ہیں. اس کے جو سرور ہیں وہ موجود امریکہ میں اور جرمنی میں موجود ہیں اس کے جو سرورز ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جب وہ ان گیمز کو کھیلتے ہیں اس کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں تو فرحان بھائی جو بہترین اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا اس وقت وہ امریکہ میں پینٹاگون کے اندر سرورز موجود ہیں, وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہماری اسٹریٹجیز کو ہمارے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو استعمال کرتے ہوئے ان اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فوج پہ وہ لاگو کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے ذہنوں کو وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے یہ تمام گیمز جتنے بھی ہیں آپ بے شک گیم کھیلیے لیکن ان گیمز سے اجتناب برتیجیے اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دن کے 22 گھنٹے ان گیمز پہ سرو کریں. آپ نے نیا طریقہ نکالا ہے علی کو منع کرنے کے لیے کہ گیم نہ کھیلو. مطلب مولوی صاحب تو منع کر دیتے کہ سیدھے سیدھے نہیں کھیلو, آپ نے تو پھر نیا طریقہ نہیں. دیکھیے اس میں دونوں چیزیں آپ کیا بولو گے, آپ کیا بولو گے؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں لڑکوں کی آج کل انوالومنٹ ہے. مطلب میں تو دیکھتا ہوں کاؤنٹر اسٹرائک مطلب ادھر ادھر جو جا کے اسٹریٹس پہ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نام نہیں لوں گا جہاں پہ گئے, لیکن بہت ایکٹیویٹیز پہ بہت ہائی ہوئی ہوئی ہے. ہاں اصل میں لوگ بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں. اور جیسے صبح کے وقت کوئی جگہ کھلی ہوتی ہیں 24 hours. اب میں نے کافی دفعہ دیکھا ادھر اسکول کے آدھے سے زیادہ اسکول کے بچے سب بنک مار کے آتے ہیں, پڑھائی وڑھائی چھوڑیے اور 12 گھنٹے وہاں پر. آپ پتہ ہے نا میں جس کو میرے اسٹوڈنٹس ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کون کون سے. آپ خود جو جاتے ہو آپ خود کتنا کھیلتے ہو گے؟ میں مجھ سے سیریسلی 2 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا نہیں جاتا وہاں پر. 2 گھنٹے جو صحیح بات 2 گھنٹے میں کچھ عرصے پہلے میں بھی کھیل رہا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں وہی فیضان کی بات کہ لمٹ آپ کی لمٹ. کچھ گیمز جو ہیں جو آپ نے بات کی نا کچھ گیم ایسے بھی آ گئے ہیں جو یوتھ کے مطلب اسلامکلی جو ایتھکس. خیر میں ان کی بات نہیں, پلے اسٹیشن 3 ہو گیا, ایکس باکس ہو گیا, ان کے اوپر جب جو گیمز آ رہے ہیں نا ان کی جو مورل اور ایتھیکل ویلیوز بھی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے بھی وہ دکھا رہے ہیں, ان میں اپوز کرتا ہوں. لیکن ایک بندے کو اگر ہم ہر چیز منع کر دیں گے فیفا بھی مت کھیلو, آج کل زیادہ تر لوگ فٹ بال پہ لگے ہوئے ہیں, فیفا کھیلو لیکن جب رات کو صبح بیٹھو جیسے بات ہے اور رات کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے اس کو. اچھا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں فارورڈ کیا اس بولا کہ اسٹریس ریلیف کے نام سے کہ جو ہے کہ یار ذرا ذہن کو سکون پہنچے. میں نے گیم دیکھا تو وہ کیا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور آپ مار رہے ہو پھڑ خون پڑ, میں نے یہ اسٹریس ریلیف ہے, میں نے دل کی کسی کو مار کے میرا اسٹریس ریلیف ہوگا. مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ والے گیمز پتہ نہیں, یہی بات میں بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ گیمز اب ایسے بھی ہیں کہ جو پرتشدد واقعات کو پروان چڑھا رہے ہیں. مطلب ان گیمز کو کھیلنے کے بعد ہمارے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے اور ہماری جو سوچ وہی ڈیولپ ہونے لگتی ہے کہ یار اگر میں اس کو مار دوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا, میں اس کو مار دوں گا تو میرا یہ گول اچیو ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کو مارتے ہو تو اس طرح سے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا, جان بچا لیتے ہو تو اس طرح سے جیسے پوری انسانیت کو بچا. اور ہم لوگ اس چیز کا مذاق کر رہے ہیں, مطلب گیم کھیل رہے ہیں کہ یار ایک بندے کو مار دی بندے کو. تو اوور آل ہماری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. نوجوان نسل اپنی شکایتیں تو ضرور کرتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے اندر خود کیا خرابی ہے, ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ علی اب شاید گیم کو کچھ کم کر دیں گے. ایک اور ایلیمنٹ ہے جس پہ میں ٹاپک ریز کروں گا, وہ یہ کہ ڈرگس کی انوالومنٹ ہماری ینگسٹرز میں بہت ہو رہی ہے. علی آپ دیکھتے ہو مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری یوتھ آج یہ ڈرگز کی طرف بڑا ایکٹیو ہو رہی ہے؟ اس سب پیئر پریشر, مطلب دوست آپ کے جو بنتے ہیں, کیونکہ میں زیادہ تر دیکھتا ہوں جیسے گیمنگ پہ جاتے ہیں وہاں پر گروپس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے. اب ایک بندہ نہیں ڈرگس کرتا باقی 4 کر رہے ہیں تو اب وہ سب باہر جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو آہستہ آہستہ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے ان کا. اگر فرسٹ ہینڈ نہیں کرا تو پیسو اسموکنگ تو ہو ہی رہی ہے. پیسو اسموکنگ کہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے فرسٹ ہینڈ اسموکنگ سے. تو مطلب جس طرح سے میں انڈرسٹینڈ کروں کہ دیکھو ہماری جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب, ہر کوئی سکون ڈھونڈ رہا ہے لیکن غلط جگہ سکون ڈھونڈ رہا ہے. مطلب انجوائے کریں, ہم ہر اس چیز میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے. ہم موسیقی میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نشہ کر کے اپنا سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت جو میں نے کوٹ کی وہی کہتے ہیں کہ بے شک جو دلوں کو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور باقی چیزیں ٹھیک ہے لیکن وہ چیزوں سے انسان کو پیسے سے ملے گا, گھومنے سے ملے گا, لیکن وہ سکون ٹیمپرری ہوگا, وقتی ہوگا. مطلب گھومنا پھرنا ایسی بات نہیں کہ ناجائز نہیں ہے, ٹو سرٹن لمٹ ہے. تو ہم نے بات کی تھی لیکن انسان حد اپنی ڈیفائن کرے کہ یار میں اب
جو ہے یہ کروں گا تو شاید میں دین کی چیزوں سے اور اللہ کی نافرمانی میں شاید چلا جاؤں. اور ہم لوگ میں آج کل ایک چیز سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ ہم نے اس چیز کی پرواہ چھوڑ دی. یار نماز چھوٹتی ہے چھوٹے, ٹھیک ہے, حرام حلال کی تمیز چھوٹتی ہے چھوٹے, لیکن یار مجھے میرا مزہ ملنا چاہیے. وہی جیسے ہم ہمارے پہلے اسی وجہ سے کیونکہ جب مزے بڑھ جاتے ہیں اور ہم حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز, یار مولوی صاحب تو ہر چیز منع کر رہے ہیں, میں بجے جاتا ہوں ہر چیز منع کر رہے ہیں, اصل میں ہر چیز منع نہیں کر رہے, منع کر رہے ہیں, مگر وہ چیزیں ہی آپ کو اتنی بڑھ کے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے بھی زیادہ ان سے پیار کر رہے ہو, تو ظاہری بات آپ کو لگے گا یار اس نے یہ کیسے بول دیا کہ میں, جیسے آپ نے بات کی ٹی وی میں وہ نہیں کر سکتا. آج کل جیسے ٹی وی کے بارے میں کافی ایشوز ہیں. اب وہ آپ کو بیسکلی وہ منع نہیں کر رہا کہ ٹی وی مت دیکھو, لیکن جتنے حرام کام آ رہے ہیں ٹی وی پہ آپ کیوں ان کے آپ کو اچھے لگتے ہیں, تو جب وہ آپ کو کوئی منع کرے گا نا آپ کو یار اس نے یہ منع کیا, پھر جب آپ نے بولا یار گیمنگ کرو لمٹ میں, ایسا دیکھو آپ گیمنگ میں منع کر رہے ہیں, تو ہر چیز کو اپاؤنڈیڈ تو اس کو برا لگتا ہے. تو ہم لوگ کو کوئی ایسا ایونیو دینا چاہیے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, تاکہ وہ سمجھے کہ جیسے علی نے بات کی آہستہ آہستہ, جیسے کیفے مسلم, ہاں کیفے مسلم ایٹ لیسٹ یہ بات ہو کہ وہ سمجھ تو جائے نا کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہے. چلنا شروع کرو, آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہاتھ بڑھاؤ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف پورا ہاتھ بڑھائے گا, آپ چل کے جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا, مگر اسٹیپ آپ نے لینا ہے. اچھا میں یہ بات کہوں گا, کل ہم یہ بات کرتے آئی تھنک سو کہ رول آف میڈیا کے بارے میں بات کی, تو میں نے جا کے اس کے اوپر جب ریسرچ کیا تو ایک چیز مجھے نظر آئی کہ دیکھو وجی ہندوستان کے اندر بھی میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے دین کی جو پریچنگ ہے وہ اپنے چینلس کے تھرو کر رہے ہیں, ان کے اسپیسیفک چینلز ہیں. نہیں ڈیڈن تو ان کا ہے ہی, وہ تو نہیں وہ تو ان کا سلسلہ ہے ہی ڈیڈن والا, لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے کچھ کریکٹرز ایسے بنا لیے جن کو کارٹونز میں انہوں نے ڈال دیا. لائک ہمارے ایک بچے آج کل بڑا دیکھ رہے ہیں وہ بھیم کا کارٹون, ان کا وہ ایک ناؤز باللہ وہ اپنا خدا کہتے ہیں اس کو, یا اس کے علاوہ دوسرے ہنومان کے جو کارٹون ہیں وہ دے رہے ہیں, بڑے سکسیسفل جا رہے ہیں. یہ ایسپیکٹ وہ کرسچن مشنریز کا ہے, بیکاز میرے گھر کے پاس بھی چینل آن ہو گیا تو وہ بیسکلی بچوں کو کیٹر کرتے ہیں اس کے تھرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ میڈیا کی سہولت اپنے پاس رکھتا ہے, میڈیا کی طاقت اس کے پاس ہے, لیکن ہم اس کو یوٹیلائز صحیح نہیں کر پا رہے. جو میڈیا چلانے والے لوگ ہیں, جو چینلس کو چلانے والے لوگ ہیں, جو تھنکس ٹینک والے, یہ بھی آپ دیکھیے کہ جو آپ جس کارٹون کی بات کرو یہ پاکستانی گورنمنٹ نے بین بھی کر دیا, اور بڑا اچھا اسٹیپ ہے یہ. نہیں بین کیا, لیکن بھیم تو ابھی بھی ہمارے پاس آ رہا ہے, میں چینل کا نام نہیں لوں گا, ایک چینل ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کے پروموز بھی دکھا رہا ہے, آفیشیلی نہیں چل رہے ہوں گے وہ, اگر کیبل نیٹ ورکس والے چلا رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے, مطلب میرا زیادہ علم نہیں, لیکن کیبل نیٹ ورک بھی تو پیمرا میں ہی آتا ہے نا, تو پھر کیبل آپریٹرز ہیں. تو بات یہ بھی ہے کہ جو جیسے آپ نے بات کی چینلز ہیں, دیکھو آپ انڈین موویز بھی اگر آپ شروع سے دیکھو, جو انڈین موویز دیکھ رہے ہیں اس میں بھی وہ ہمیشہ کانسیپٹ دکھاتے ہیں کہ جب کوئی پریشان ہو گیا کچھ ہوا وہ اپنے ریلیجیس طریقوں پہ جاتا ہے. اچھا وہ انڈیا میں ظاہری بات ہے جو لوگ جو ریلیجن فالو کر رہے ہیں وہ اس کو تو دکھائیں گے. اسی طرح آپ نے بات کی پاکستان میں بھی جو ان ریلیجن کو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں ان کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن افیکٹ کس پہ آتا ہے, جو مسلمان ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا ریلیجن کو اتنا بھول گئے, اپنے کلچر سے اتنا دور ہو گیا کہ ان کو اس میں وہ جیسے آپ نے بتایا وہ کارٹون کی شکل دی ہوئی. تو یہ ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم کوئی ایسے کوئی اٹریکٹیو چیزیں کریں جو ہمارے یوتھ کو بھی اٹریکٹیو چیزیں. آپ یہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگ کو ہمارے دین میں ہیروز دیے ہیں, ہمارے صحابہ ہیں, ہماری پرسنالٹیز ہیں. ان لوگوں کے پاس وہ ہیروز نہیں ہے, تو ان لوگوں کو سپر مین, اسپائڈر مین, بیٹ مین, یہ سب چیزوں کی ہیروز کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم لوگ اپنی ہسٹری پڑھنا چھوڑ دیے, ٹھیک ہے. اب وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ اپنے ہیروز کو تو پڑھیں, وہ ہیروز کون ہیں, ٹھیک ہے, الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین, جیسے سورہ النساء میں ہے یہ بات, یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہم کو قرآن پڑھیں اور اب دیکھیں, بیکاز چاہے ہم کچھ بھی مان لیں, ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب نے اللہ کو جواب دینا, اور جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اگر اللہ کو خوش نہیں کیا تو پھر یا الٹے ہاتھ پہ یا سیدھے ہاتھ پہ. آپ نے جو بات کی موت کی, کیا آپ کو کیا, جیسے میں اپنی تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, مگر آپ کو یا علی کو کیا ایسے کہ نارمل لائف میں کیا ایسے ہر وقت آپ لوگوں کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ دوستوں میں جب بیٹھے ہیں کیا موت کا ذکر ہوتا ہے, یا کیوں ڈر نہیں ہے یہ ڈر کیوں نہیں کہ یار میں نے بھی مرنا ہے تو میں ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تھوڑا دل لگاؤں, ایٹ لیسٹ میں کام کر رہا ہوں ہر کچھ, مگر میں ایٹ لیسٹ دین کی, جیسے ان نے بات کی میں دین کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ بے شک ہر کوئی کا دل ہوتا ہے, لیکن کیا رکاوٹ کیا ہے, آپ کو کوئی کیا فیل ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آپ لوگ کا اس کے بارے میں کیوں نہیں ذکر ہوتا, یا دوستوں میں, یا پھر یہ فیشن نہیں ہے, مطلب انکول سمجھ آیا تھا, انکول. ہاں مطلب وہ سب کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, تو ان کے جیسے وہ سوچ رہے ہیں ویسے دکھانا ہوتا ہے, اندر سے سب فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دکھاتے سب یہ ہیں کہ ہمیں کوئی. آپ نے خود کبھی کوشش کی کہ آپ اپنی گیدرنگ کو تھوڑا چینج کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ یار مطلب میں ابھی جیسے میں ایسے جو میں اسٹیپس جیسے نمازیں پڑھنے جا رہا ہوں, اب میں سب کو بولتا ہوں ساتھ چلو میرے نماز پڑھنے, تو ادھر ایک اسٹیپ یہ بھی ہوگا کہ اگر فار انسٹنس دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے, ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھو گے کہ آپ کے اگر دوست اگر نہیں بات مانتے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی نماز تو پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا. بیکاز جیسے ہم نے بات بولی تھی کہ جنا یار دیکھو میں تمہارا دوست ہوں, تمہارے مشکل میں تمہارا ساتھ ہے, لیکن میں اپنے فیتھ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے, مطلب میں حرام حلال کی تمیز نہیں سیکھ سکتا, مطلب چھوڑ سکتا, سوری.
سیکھ سکتا تو الگ ہو جائے گا. آپ نے اچھی بات ہے میرے منہ سے نکل گئی, یہ حرام حلال کی تمیز بھی سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ کے ظاہر بات اتنا گیپ آ گیا اور ہم لوگ کی اتنی دین کی طرف سے ان اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے اور یوتھ کو سکھانا ضروری ہے. اینڈ دس از ون آف دا ریزن جو میں موٹیویٹڈ تھا ٹو بی اے ٹیچر, کہ یار میں بچوں کو بتاؤں یہ, بیکاز اور بچے میری بات جب سنتے ہیں تو مجھے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری سچویشن کو سمجھتے ہو, یہ ہماری پرابلم سے گزرے ہیں. اچھا بھائی حرام حلال کی تمیز کی آپ نے بات کی, بڑا اچھی مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ہم مختلف اداروں میں جب جاتے ہیں, گورنمنٹ کے خاص طور سے اداروں کی بات کرتے ہیں ہم, تو ہمیں کوئی کام کروانا ہو تو وہ اب پتہ ہے آپ کو کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے. اب وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسوں کی مطلب آپ ہمیں رشوت دیجیے کیجیے, ٹھیک ہے تحفتاً اگر آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کر دیجیے. تو لینے والا بھی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یار میں رشوت تھوڑی دے رہا, میں تو ایک تحفتاً ان کو پیش کر رہا ہوں, جبکہ اس کی جو اصل حقیقت ہے جو پیچھے اس کے دیکھا جائے بیک گراؤنڈ پہ, مطلب میں آپ کو سامنے سے پیچھے چھری نہیں مار رہا, پیچھے سے مار رہا. تو یہ بھی ایک تمیز ہمیں ہونی چاہیے کہ یار مطلب ہے تو یہ رشوت ہی نا, میں اس پیسے کو دے کے اپنا کام کروا رہا ہوں, چاہے میں تحفے کی شکل میں دے رہا ہوں, کہہ کے تحفہ دے رہا ہوں کہ ہاں جی تحفہ, جبکہ وہ تحفہ نہیں ہے, آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے سب کو ہوتی ہے. لیکن وہ بات ہے نا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. فیضان نے جو بات کی الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا یار رشوت ایک غلط چیز ہے. بس آپ دوستوں کی صحبت کا اثر ہے. ایٹ لیسٹ عوام کو بھی احساس ہونا کہ ہم کچھ غلط کریں اور ایک جگہ جا کے رکے کہ یار میں نہیں دوں گا چاہے میرا کام ہو یا نہیں ہو, وہاں پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ ہر کسی نے اپنا کام کرانا ہے. اچھا ہماری یوتھ کا ایک اور بڑا مسئلہ جو میں نے نوٹ کیا آج کل, بڑا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا اکثر, ہمارے پاس چند ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بس اب جاگ جاؤ, اٹھو, اس ملک کے لیے کچھ کرو اور بدل کے رکھ دو سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈائریکشن کچھ بھی ڈائریکشن آپ آپ کسی کو بھی جذباتی کر کے, خاص طور سے نوجوان نسل کو جذباتی کر کے آپ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. تو جو بھی ہمارے دوست ہیں اس پیغام کو سن رہے ہیں اس وقت, اور آپ بھی یقیناً اور میں بھی آگے اس پیغام کو پہنچاؤں گا کہ ہمیں ان میسیجز سے خود کو جذبہ جنون والی بات لے کے نہیں آنی. ایگزیکٹلی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میسیج کا کیا مقصد ہے, کوئی ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے, اس کے بعد آپ اپنا قدم آگے بڑھائیے. اگر ہم اس کی بیسک میسج کو دیکھیں صرف کہ اٹھو جاگو, چلو ایک طرح سے آپ اچھے پرسپیکٹو میں یہ دیکھو کہ ایز اے مسلم امہ, ایز پاکستانیز, ایز مسلمس, ٹھیک ہے, آپ اٹھو. آپ صرف مجھے مسلمانوں کے لیے بلکہ نہیں بول رہا, ہمارے جتنے بھائی پاکستان میں ہم سب اٹھے, اس لیے نہیں ڈائریکشن آپ نے بولا غلط نہیں ہونی چاہیے. صحیح. آپ جو بات کرو کہ دیکھیں بات ہوتی ہے کہ دلوں کو زنگ لگنے والی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بات بولی, اور اس میں کچھ ایلیمنٹ شیطان کا بھی ہوتا ہے. اب ہم لوگ کو یہ بات سمجھنے میں کہ شیطان کیا ہے, اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک پوری الگ سیٹنگ کریں گے, اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ اب اگلے پروگرام میں راہل کو بھی لے آئیں, کیونکہ شیطان کا معاملہ ہے تو راہل سے تو بات کرنا ضروری ہے. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی آپ لوگوں سے. ٹھنڈی ہوگی ویسے ہی, چائے نہیں پیوں گے پوری میں, نہیں میں نے پی لی اپنی.